سوچیں، اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تاریخ کے صفحات لکھے جانے سے بھی بہت پہلے ایک انٹرویو ہوا تھا۔ یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب ہے نا؟ مطلب جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو کیسی بات چیت اور کیسا انٹرویو؟ بالکل، بظاہر تو یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن آج ہمارے سامنے جو نوٹس اور ریسرچ موجود ہیں وہ ہمیں بالکل ایک ایسے ہی حیرت انگیز واقعے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک بہت ہی خاص ماخذ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ماخذ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف یعنی 7ویں سورت کی آیت نمبر 172 پر مبنی ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا مکالمہ ہو چکا تھا۔ ایک ایسا مکالمہ جو بظاہر چند الفاظ کا ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل سمٹا ہوا ہے۔ اور اس مکالمے کی گہرائی واقعی لاجواب ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ یقینی طور پر، اور اس موضوع کی سنجیدگی کا اندازہ ہمیں اپنے ماخذ کے بالکل آغاز سے ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم ان نوٹس کو غور سے پڑھیں تو اصل گفتگو یا آیت شروع ہونے سے پہلے وہاں پناہ مانگنے کے الفاظ درج ہیں۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ اب عام طور پر ہم ان الفاظ کو روٹین میں پڑھتے ہیں، لیکن اس مخصوص جائزے کے حوالے سے ان کی موجودگی ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ ایک اشارہ؟ کس قسم کا اشارہ؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی بہت ہی باریک اور حساس کام کرنے لگے ہوں اور اس سے پہلے آپ اپنے ارد گرد کا سارا شور ختم کر دیں۔ یہ الفاظ پڑھنے والے کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ اپنے ذہن سے ہر قسم کے بیرونی خیالات اور دنیاوی شور کو نکال دیں۔ 100% ایسا ہی ہے، کیونکہ جو بات اب کی جانے والی ہے وہ انسان کے شعور کی آخری حدوں کو چھونے والی ہے۔ کیا کمال کی بات کہی ہے! واقعی یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی انتہائی شاندار اور کلاسک سمفنی کو سننے کے لیے نوائز کینسلنگ ہیڈ فون پہن لیں۔ بالکل، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بیرونی آواز اس تجربے کو خراب کرے۔ تو جب ذہن اس طرح تیار ہو جائے تو پھر اصل تحریر شروع ہوتی ہے، اور ماخذ میں جو پہلے الفاظ ہیں وہ ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جس کا سیدھا سا مطلب ہے اور جب آپ کے رب نے لیا۔ اور یہ الفاظ ہمیں فوراً ایک تجسس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، مطلب یہ کوئی فلسفیانہ نظریہ نہیں لگ رہا، یہ کسی خیال کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو واضح طور پر ایک واقعے کی نشاندہی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو وقت کے کسی خاص لمحے میں ہوا۔ ہاں، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ کائنات کی تاریخ کا ایک باقاعدہ ریکارڈڈ لمحہ ہے۔ جی، لیکن یہ لمحہ کن کے ساتھ پیش آیا؟ تحریر کے اگلے الفاظ اس کی اتنی طاقتور منظر کشی کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ماخذ میں درج ہے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، یعنی آدم کی اولاد میں سے، ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں کو نکالا۔ یہ تو بہت ہی وسیع منظر ہے۔ بالکل، اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ یہاں کسی ایک گراؤنڈ میں کھڑے چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نسل در نسل آنے والی پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، لفظ ذریتہم پر غور کریں، یہ پوری نسل انسانی کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس میں انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ایک فرد کو شامل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کوئی عام فیملی گیٹ ٹوگیدر تو نہیں تھا، یہ تو اربوں خربوں لوگوں کا ایک ایسا اجتماع تھا جس کا ہم تصور بھی کریں تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی درخت کے بیج کے اندر اس درخت کی تمام شاخیں، تمام پتے اور ان پتوں سے نکلنے والے مزید بیج ایک ہی وقت میں موجود ہوں۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہوا؟ ہم تو وقت کو ایک سیدھی لکیر کی طرح دیکھتے ہیں، دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوتا۔ بالکل، ہماری سوچ اسی طرح کام کرتی ہے۔ ایک نسل آتی ہے، اپنا وقت گزارتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، یہ سب کے سب بیک وقت ایک جگہ کیسے آ گئے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماخذ ہمارے عام انسانی وقت اور تاریخ کے تصور کو بالکل توڑ کر رکھ دیتا ہے، جو ہماری 3D دنیا تک محدود ہے نا؟ جی بالکل، ہم وقت کے پابند ہیں، لیکن جس ہستی نے وقت کو تخلیق کیا ہے وہ اس لکیر کی پابند نہیں ہے۔
یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ نسل در نسل انسانیت کا جو پھیلاؤ ہم صدیوں اور زمانوں میں دیکھتے ہیں، اسے تخلیق کار نے ایک ہی لمحے میں وجود کی ایک ہی سطح پر اکٹھا کر دیا۔ گویا اربوں خربوں انسان جو مختلف زمانوں اور مختلف خطوں میں پیدا ہونے والے تھے، ان کی روحیں، ان کا بنیادی وجود ایک ہی پل میں جمع کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا زبردست اور وسیع منظر ہے جو انسانی عقل کی سرحدوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والا تصور ہے۔ مطلب پوری انسانیت، جس میں آج یہ تفصیلی جائزہ سننے والے بھی شامل ہیں، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں ہم بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی جو شاید ہزاروں سال بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ سب کے سب، وہ سب ایک لمحے میں اس ایک محفل میں ایک ساتھ موجود تھے۔ بالکل موجود تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا بڑا اجتماع صرف خاموشی سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا۔ ماخذ میں اس منظر کا اگلا حصہ آتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ منظر صرف ایک بھیڑ یا ایک ہجوم نہیں رہا۔ جی، یہ ایک باقاعدہ کچہری یا ایک گواہی کے کٹہرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات تھوڑی سمجھائیں، خود ان پر گواہ بنایا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنے آپ پر گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست نقطہ ہے۔ خود پر گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مکمل شعور، مکمل آگاہی اور کامل سیلف اویئرنیس دی گئی۔ اچھا، یعنی وہ ہوش و حواس میں تھے؟ بالکل، ایسا نہیں تھا کہ ان روحوں کو مدہوشی کی حالت میں کچھ کہا جا رہا ہو۔ انہیں ان کے اپنے وجود کا، اپنی حقیقت کا پورا احساس دلایا گیا۔ وہ جان گئے کہ وہ کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان خود اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو بھی پہچان سکے۔ 100%۔ اور جب یہ مکمل شعور عطا کر دیا گیا، تب اس محفل کا، اس ماخذ کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ سامنے آتا ہے۔ ایک براہ راست سوال پوچھا جاتا ہے، الستو بربکم، جی، جس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اتنے بڑے مجمع سے ایک اتنا مختصر اور جامع سوال۔ اور اس سوال کی خوبصورتی دیکھیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں جاڑی گئی۔ کوئی پیچیدہ منطق یا مساوات حل کرنے کو نہیں دی گئی۔ یہ نہیں پوچھا گیا کہ کائنات کیسے چلتی ہے یا قانون فطرت کیا ہے۔ صرف ایک سادہ سا رشتہ یاد کرایا گیا۔ بالکل، ایک بہت ہی بنیادی رشتہ۔ لیکن میں یہاں لفظ رب پر رکنا چاہوں گا۔ ماخذ کے مطابق یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، بلکہ پوچھا گیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت گہری حکمت چھپی ہے۔ عربی زبان میں رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا یعنی خالق نہیں ہوتا۔ تو پھر رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے کے بعد پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت ہی محبت اور پرورش والا رشتہ ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ الستو بربکم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا میں وہ ہستی نہیں ہوں جس سے تمہارا ہر رشتہ جڑا ہے؟ کیا تم میری اس ربوبیت کو اور اس تعلق کو تسلیم کرتے ہو؟ یہ سوال اپنی ساخت میں ہی ایسا ہے جو کسی لمبی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہ سیدھا دل اور روح پر دستک دیتا ہے اور ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ جی، اور ماخذ میں وہ جواب بھی درج ہے، وہ جواب جو ہم سب نے دیا تھا۔ وہ جواب تھا قالوا بلا شہیدنا، جس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یعنی پوری انسانیت نے یک زبان ہو کر ایک ہی آواز میں اس بات کا اقرار کیا۔ انہوں نے صرف سر نہیں ہلایا بلکہ باقاعدہ الفاظ میں اقرار کیا۔ لیکن مجھے نوٹس میں لفظ بلا بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ عربی میں عام طور پر ہاں کہنے کے لیے تو نام استعمال ہوتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پر نام ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بلا استعمال ہوا ہے اور پھر ساتھ میں شہدنا، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جواب اتنا مضبوط کیوں ہے؟ یہ بات اس پورے مکالمے کی جان ہے۔ جب عربی میں کوئی منفی سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے جواب میں اگر انسان پوری شدت اور یقین سے اقرار کرنا چاہے تو وہ بلا کہتا ہے۔ اچھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، بالکل بلا شبہ۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ محض ایک روایتی ہاں نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پرجوش اور غیر متزلزل اقرار تھا۔ اور اس کے بعد کا لفظ شہیدنا
اس بات کو ایک باقاعدہ معاہدے میں، ایک عہد میں بدل دیتا ہے۔ جی، گواہی وہ دیتا ہے جو کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے دل سے محسوس کرتا ہے اور اسے مکمل طور پر سچ مانتا ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم آج کل کسی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بناتے ہوئے بنا پڑھے آئی ایگری پر کلک کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی بلائنڈ سائننگ نہیں تھی۔ 100%۔ یہ ایک ایسا اقرار تھا جو انسانوں نے اپنے پورے ہوش و حواس، پورے شعور اور پوری مرضی سے کیا۔ اس ماخذ کے مطابق انسانیت نے اپنے رب کو واضح طور پر پہچانا اور اس کی ربوبیت کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا۔ یہ وہ بنیادی رشتہ ہے، وہ پہلا معاہدہ ہے جو اس دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے ہر انسان کی روح کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ گویا یہ انسان کے سافٹ ویئر میں، اس کی فطرت کی بنیاد میں شروع دن سے لکھ دیا گیا تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کس حوالے سے؟ مطلب یہ ساری منظر کشی، یہ اربوں انسانوں کا اکٹھا ہونا، یہ سوال اور یہ زبردست قسم کی گواہی، سننے والوں کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ اس سب کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم آج دنیا میں رہ رہے ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، تاریخ کا ایک طویل سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے۔ بجا فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی بڑا اور اہم معاہدہ تھا جو ہم سب نے کیا، تو ہمیں یہ یاد کیوں نہیں؟ اور اگر یاد نہیں تو پھر ماخذ میں اس واقعے کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی کوئی تو ٹھوس وجہ بتائی گئی ہوگی۔ بالکل بتائی گئی ہے، اور اس کا جواب ہمیں اسی ماخذ کے بالکل آخری حصے میں ملتا ہے۔ یہ متن صرف ایک شاندار ماضی کا واقعہ سنا کر ختم نہیں ہو جاتا۔ تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ باقاعدہ اس پورے انعقاد کی، اس پورے مشق کی وجہ اور اس کا مقصد بیان کرتا ہے۔ متن کے الفاظ ہیں: ان تقولوا یوم القیامتی انا کنا عن ھذا غافلین، جس کا مطلب ہے کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس سے بے خبر تھے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ساری بات یہاں آ کر جڑتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی طالب علم کا امتحان ہو اور جب وہ فیل ہو جائے تو وہ یہ بہانہ بنائے کہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سلیبس کیا ہے، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ امتحان بھی ہونے والا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ تو یہ ماخذ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا تھا، یہ دراصل اس سلیبس کو، اس پیپر کو آؤٹ کرنے کے مترادف تھا، تاکہ کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں، جی، تو یہ متن دراصل ایک بہت ہی طاقتور ربط قائم کر رہا ہے۔ یہ انسانیت کی بالکل ابتدا، یعنی تخلیق کے اس پہلے لمحے کو اور اس میں کیے گئے اس اقرار کو براہ راست انسانیت کے حتمی انجام سے جوڑ رہا ہے۔ اور وہ حتمی انجام کیا ہے؟ یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن، جواب دہی اور انصاف کا دن۔ بالکل۔ اس ماخذ کے مطابق انسان کو دنیا کے اس امتحانی مرکز میں بھیجنے سے پہلے اور اسے زندگی گزارنے کی آزادی دینے سے پہلے ہی اس کی فطرت میں یہ گواہی بٹھا دی گئی تھی۔ اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، غافلین یعنی بے خبر ہونے کے عذر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ جی ہاں۔ لفظ غافلین اپنے اندر بڑا وزن رکھتا ہے۔ غافل وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، جو کسی چیز کی موجودگی سے ہی لا علم ہو۔ بالکل، لیکن اگر کسی چیز کو انسان کی فطرت، اس کے وجود کی ہارڈ ڈرائیو میں مستقل طور پہ انسٹال کر دیا گیا ہو، تو وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل طور پر غافل تھا۔ ہاں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، میں دنیا کے شور میں اسے بھول گیا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح سے انسان کی اخلاقی، روحانی اور شعوری ذمہ داری کی بنیاد ہے۔ ماخذ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر سچ کو اور اپنے خالق کو پہچاننے کا ایک فطری کمپاس موجود ہے۔ ہم شاید شعوری طور پر اس واقعے کی تاریخ یا وقت یاد نہ رکھ سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیں اپنی پیدائش کا دن یا اپنے بچپن کے ابتدائی سال یاد نہیں ہوتے، لیکن کیا ہمیں ان سالوں کے یاد نہ ہونے سے ہماری زندگی، ہمارے والدین سے ہمارا تعلق یا ہمارا اپنا وجود جھوٹا پڑ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اس عہد کا شعوری حافظے میں نہ ہونا اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ وہ احساس، وہ ربوبیت کی پہچان ہماری روح کی تہوں میں کہیں محفوظ ہے۔ یہ بات اس پورے متن کو ایک بالکل نیا اور حیرت انگیز رخ دے دیتی ہے۔ اگر ہم آج کے اس جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ ایک واحد آیت اور اس پر مبنی یہ ماخذ دراصل ایک مکمل اور عظیم الشان سفر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔
ایک ایسا سفر جو تخلیق کے اس حیرت انگیز لمحے سے شروع ہوتا ہے جہاں پوری انسانیت کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ پھر یہ ایک عظیم الشان مکالمے کی طرف بڑھتا ہے جہاں ایک برتر ہستی اور انسانوں کے درمیان آمنے سامنے بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حتمی اقرار، ایک عہد اور گواہی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اور آخر کار یہ اس پورے واقعے کو ایک پل کی طرح مستقبل کے حتمی انجام اور جواب دہی کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ان چند مختصر الفاظ میں، اس چھوٹے سے تحریری ٹکڑے میں کتنی بڑی کائنات، کتنا گہرا فلسفہ اور انسانی وجود کے مقصد کا کتنا بڑا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم اس ماخذ کے اس پہلو پر اتنی گہرائی سے غور کرتے ہیں کہ یہ گواہی، یہ پہچان ہر انسان کی بالکل ابتدا میں اس کے وجود کی بنیاد میں رکھ دی گئی ہے، تو کیا آج کی دنیا میں ہمیں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والا پہلو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں چاہے تہذیبیں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ ہمیشہ سے سچائی کی تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ بالکل، وہ ہمیشہ کسی برتر ہستی، کسی اعلیٰ طاقت کو ماننے اور اسے تلاش کرنے کی ایک اندرونی اور شدید ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کیا یہ تلاش، یہ بے چینی، وہ جو دل میں ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بھر نہیں پاتی، کیا وہ دراصل اسی عدیم لاشعوری اقرار کی گونج نہیں ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی اس تیز رفتار اور جدید زندگی میں شعوری طور پر بھلے ہی بہت سی چیزوں سے بے خبر ہو گیا ہو، لیکن اس کا لاشعور آج بھی مسلسل اسی عہد، اسی بلی شہدنا کی آواز کو تلاش کر رہا ہو جو اس نے تخلیق کے اس پہلے لمحے میں اپنے رب کے سامنے لگائی تھی؟ کیا زبردست اور گہرا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ اس ایک ماخذ نے، اس ایک تحریر نے ہمارے سامنے تخلیق، مقصد اور انسان کی اندرونی سچائی کے حوالے سے فکر کے اتنے سارے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اور اس کے بنانے والے کے درمیان رشتہ کتنا قدیم ہے، کتنا مضبوط ہے اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ واقعی رک کر سوچنے کا موقع ہے کہ ان کے اپنے اندر وہ جو سچائی کی تلاش کی مدھم سی آواز اکثر سنائی دیتی ہے، وہ جو ایک انجانی سی کشش ہے، کیا وہ اسی پرانے ازلی عہد کی یاد دہانی تو نہیں؟ کیا ہم سب آج بھی اسی ایک سوال کا جواب اپنی اپنی زندگیوں کے ذریعے نہیں دے رہے؟ اسی گہری اور غور طلب سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی جائزہ یقینی طور پر ہم سب کو اپنی حقیقت اور اپنے وجود کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔